بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد ہم لوگ کتاب التوحید للامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کتاب میں باب نمبر 63 باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ، یہ باب ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم۔ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابع فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخر الحديث، الخامس أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه۔ آگے دوسرا باب بھی پڑھ لیں۔ باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ذكر الحديث، رواه أبو داود، فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه، الثاني أنه تغير تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالث أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، اور چوتھا الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامس أن المسلمين يسألونه الاستسقاء۔ چلیے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ کتاب التوحید میں باب نمبر 63 باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ، یہ باب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ انسان اپنی طرح یہ نہ سوچے کہ میں کسی کے بارے میں کوئی خیال ظاہر کرتا ہوں تو وہ اس لیے کیونکہ میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخی نہ کرے۔ یہ بات یہاں پر بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس آدمی کو ہوگی نہ ہوگی، اس تعلق سے قسم کھا کر یہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے متعلق ہے۔ ہم کسی کو قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا، اس پر کرم نہیں کرے گا۔
تو اس طرح کسی کے تعلق سے بھی یہ قسم کھانا، بڑے سے بڑا کیوں نہ وہ مجرم ہو، گنہگار ہو، یہ قسم کھانا، یہ کہنا کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف نہیں کیا جائے گا، بخشا نہیں جائے گا، ایسی بات اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہ کہیں۔ آپ ایک عمومی بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف نہیں کرے گا جو شرک پر مر گیا۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، اور شرک میں بھی اگر ہمیشہ کے لیے کوئی شرک سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گا، لیکن جو شرک کی حالت میں ہی گزر گیا اس دنیا سے تو پھر اس کے معافی کی امید نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود کہی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں، ورنہ کسی کے تعلق سے قسم کھا کر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فلاں ابن فلاں کو معاف نہیں کرے گا، ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے اعمال کو بیکار کر دیا، ضائع کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی کہ یہ جو کہنے والا تھا ایک بڑا عبادت گزار انسان تھا۔ اس کی تفصیل بعض دیگر احادیث میں آئی ہے کہ دو دوست تھے یا دو آپس میں بڑے گھل مل کر رہنے والے دو افراد تھے، ان میں سے ایک انسان تھا جو ہمیشہ عبادت میں آگے آگے رہتا تھا، دوسرا انسان تھا جو گناہ کیا کرتا تھا، اور وہ اس کو تنبیہ کیا کرتا تھا۔ جو عابد تھا وہ اپنے دوست کو تنبیہ کیا کرتا تھا کہ آپ اس طرح کے گناہ سے باز آ جاؤ اور ایسے گناہ کے کام نہ کرو، تو وہ انسان کہتا تھا کہ مجھے اور میرے رب کے درمیان ہمارے معاملے کو چھوڑ دو، تو انسان بار بار اس کو تنبیہ کرتا رہتا تھا۔ تو اس نے کہا ابعثت علی رقیبا، کیا بھائی تم ہم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے تو نہیں گئے ہو؟ تو اس طرح کی بات اس نے کہی۔ ایک مرتبہ اس نے اس کو ایک گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو وفات دی۔ دونوں جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں کیا کرنے والا ہوں یا میری قدرت کا علم تمہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا گنہگار سے تم جاؤ، میری رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عابد سے کہا کہ تم جہنم میں جاؤ۔ تو یہ ایک انسان ایسی بات کہا جس نے اس کی آخرت دنیا دونوں کو برباد کر دیا۔ تو انسان زبان کھولتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ ایسی باتیں دسیوں لوگ کرتے رہتے ہیں اور وہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ کس کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں اور یہ کس ذات سے متعلق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے کے سارے اعمال کو بیکار کر سکتا ہے، اور جو آدمی گرچہ کے گناہ میں ملوث ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ کی معافی ہوگی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا گمان ہم رکھ سکتے ہیں، اچھی امید اللہ تعالیٰ سے توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ یہ کہنا کہ فلاں ابن فلاں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس حدیث سے کچھ مسائل کا استنباط کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے۔ سب سے پہلی بات التحذیر من التعلی علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کی قسم کھانا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا، اللہ ویسا نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق باتیں ہیں، ہم ایسے قسم نہیں کھا سکتے۔ الثانیہ کون النار اقرب الى احدنا من شراک علیہ،
جنت اور جہنم بھی ہمارے سے اتنا ہی قریب ہے جتنا ہمارا پیر کے جوتے کا تسمہ ہے، وہ اتنی ہی قریب جنت اور جہنم بھی ہے۔ تیسرے مسئلے میں وہی ان الجنت مثل ذلک کہا گیا۔ الرابعہ، چوتھی بات یا چوتھا مسئلہ اس میں یہ ہے، فی شاہد لقولی ان الرجل لا يتکلم بالکلمۃ، کہ جو حدیثوں میں بارہا کہا گیا کہ ایک آدمی بنا سوچے سمجھے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں گرتا ہی جاتا ہے، جو بات اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس طرح کی بات یہاں حدیث میں وہ ذکر کی گئی، جو اس آدمی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، تو یہ ایسی ہی بات ہے جو جہنم میں لے گئی۔ پانچویں چیز، ان الرجل قد یغفر له بسبب هو من اکرہ الامور الیہ، کبھی کبھار ایک انسان کی مغفرت ایسے کام سے بھی ہو جاتی ہے جو اس کے پاس ناپسندیدہ رہتا ہے، تو یہ انسان جو گناہ میں ملوث تھا، غلط ہے، اس کو احساس بھی ہے، اس کے باوجود اس کا اللہ تعالیٰ پر اس کا حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی امید ہے، تو یہ حالانکہ غلط کام بھی کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ بات یہاں پر کہی گئی کہ کبھی کبھار ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہو جاتی ہے، جس طرح کہ مختلف حدیثوں میں ہم لوگوں نے وہ باتیں پڑھی ہیں کہ کسی غلط کار بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اور اس طرح کی چیزوں میں جو آدمی یا جو عورت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے، حالانکہ ان کی پوری زندگی یا ان کی عمر جو ہے گناہ کے کام میں کٹی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، مغفرت کا باب یا بخشش رحم کرم کا باب، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے متعلق ہے، اس پر انسانوں کو اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی امید کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع المن ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد 64 باب نمبر 64، باب ولا یستشفع باللہ علی خلقہ، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے پاس ایک سفارشی کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جانیں ہلاک ہو گئیں، بچے بھوکے ہو گئے، مال تباہ ہو گئے، تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے خدمت میں ایک سفارشی کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ بدو کی زبان تھی، یہ بدو کی سمجھ تھی۔ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم ایک سفارشی بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ کو آپ کے پاس، آپ کو اللہ کے پاس۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، فما زال يسبح حتى عرف ذلك فی وجوہ اصحابہ، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جب بات ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویحک اتدری ما اللہ، تیرا برا ہو، تیرا بھلا ہو، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، کس ذات کو اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کی شان اور عظمت کو ہم نہیں جانتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کے رسول نے اتدری ما اللہ استفہام عظمت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اتدری ما اللہ انشاء، آپ کے پاس نسخے میں کیا ہے؟ ان شأن اللہ ہے نا؟ کیا مشائخ؟ جی میرے پاس کتاب ہے۔ ہاں، ان شأن اللہ ہونا چاہیے، بعض نسخوں میں ان شاء اللہ ہو گیا غلطی سے اگر۔ تو اگر کسی کے نسخے میں ان شاء اللہ اعظم من ذلک اگر لکھا ہوا ہے تو وہ غلط ہے، آپ اس کو ان شأن اللہ لکھ لیں، ان شأن اللہ اعظم من ذلک، یہ اللہ کی شان اس سے بھی زیادہ عظیم ہے کہ تم اس کو کسی کے پاس سفارشی بنا کر لے جاؤ۔
انہ لا یستشفع باللہ علی احد، اللہ کو کسی کے پاس سفارشی بنا کر لے جایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی عظیم ہے کہ اس کو مخلوق کے پاس سفارشی بنا کر نہیں لایا جا سکتا۔ یہاں پر اس آدمی نے جو گستاخی کی یا جو غلطی کی، اس میں سب سے بڑی غلطی اس نے یہ کی کہ اس نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس سفارشی بنا کر پیش کرتے ہیں، نستشفع باللہ علیک۔ یہ بات بہت غلط تھی، وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی، انہ لا یستشفع باللہ علی احد۔ محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس حدیث میں کہا ہے کہ عنعنہ ہے، اور اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ جو بات ہے اس کی نفی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ جو بات اس مسئلے کے طور پر انہوں نے باب کے طور پر لائی ہے، وہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سفارشی بنا کر کسی کے پاس لے جا نہیں سکتے، بلکہ اللہ کی مخلوق کو ہم اللہ کے پاس سفارشی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے قرآن و حدیث میں کئی واضح طور پر اس کو ثابت کرنے والے حدیثیں ہیں۔ تو یہ جو معنی ہے اس کے اندر کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کو ہم آپ کے پاس سفارشی بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ معنی بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ حدیث اپنے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ صحیح ہے۔ یہی مختلف مواقع پر فقہاء اور علماء کے نزدیک یہ باتیں بعض ذکر کی جاتی ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سے جو مسئلہ انہوں نے مستنبط کیا ہے تو یہ تو اپنی جگہ یہ اصول یا یہ قاعدہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سفارشی بنا کر نہیں پیش کیا جائے گا، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑے انسان کو سفارشی بنا کر لایا جاتا ہے یا بڑی ذات کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی کے پاس لا کر پیش کیا جائے، ہم انسانوں کو اللہ کی ذات کے پاس لے جا کر پیش کر سکتے ہیں، اس کو سفارشی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو یہ معنی اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں مسائل جو مستنبط ہیں یا جن مسائل کا استنباط کیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، سب سے پہلا مسئلہ ہے انکار و علی من قال نستشفع باللہ علیک، جس نے کہا کہ ہم اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے پر انکار کیا۔ الثانیہ تغیرہ عرف فی وجوہ اصحابہ من هذه الکلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے غلط بات سے بہت ہی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے۔ تغیرہ عرف فی وجوہ اصحابہ من هذه الکلمہ۔ تیسرا مسئلہ الثالث انہ لم ينکر علیہ قولہ نستشفع بک علی اللہ، صحابہ کرام کے سامنے جب اس نے یہ بات کہی کہ نستشفع بک علی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اس کی نکیر نہیں کی کہ مجھ کو کیوں اللہ کے پاس تم سفارشی بنا کر لے جا رہا ہو۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ کے دربار میں سفارشی بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی امید بھی کی جا سکتی ہے، یہ بات تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ یعنی مطلب رسول کے صدقے سے، رسول کے دوپہر سے ہماری دعا قبول فرمائے سے بول سکتے ہیں؟ نہیں کہنا چاہیے، ایسا صحابہ کرام کبھی نہیں کہا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول کر یا عبادتیں قبول کر، ایسی بات صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہی، تو اس لیے ہم لوگوں کو اس طرح کی بات نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے جو لاسٹ کا حدیث کا مطلب؟ ذرا آواز آپ کی دھیمی آ رہی، کیا بات ہے؟ مجھے بولیے۔ کا مطلب کیا ہے جو آخر میں حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے دربار میں سفارشی بنا سکتے ہیں؟ جی
اس کا مطلب کیا؟ یعنی اب ہمیں مثال کے طور پہ بارش کی ضرورت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب بندے ہیں، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں گویا کہ آپ کو سفارشی بنا رہے ہیں، یا ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے آپ کو ہم ایک دعا کی گزارش کر رہے ہیں۔ زندے آدمی سے دعا کی گزارش کرنا یہ منع نہیں ہے۔ جب انسان اس دنیا سے گزر جائے، قبر میں چلا جائے، تو اس کے اوپر جا کر وہاں اس سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگ کر دے دو، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، صحابہ کرام بارش کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کرتے تھے، تو یہ وہی مسئلے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آخر میں ان کی گزارش یہی تھی، فاستسقِ لنا ربک، ہم آپ سے گزارش یہی کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیں۔ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ واضح واضح انشاءاللہ۔ چلیے، اب وہ الخامسہ، وسیلہ بھی اس میں شامل ہے کیا؟ آپ کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے وسیلہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں پر ہم یہ کہیں کہ یہ وسیلہ ہے۔ اب عموماً جو وسیلے کی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اسی لیے ہم اللہ کے دربار میں ان لوگوں کو ہم اپنا وسیلہ بناتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ لوگ ہمارے لیے اللہ کے دربار میں وسیلہ بن جائیں، ہمارے لیے ہماری بات اللہ تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ان کے ذریعے سے سن لے، ان کے واسطے سے سن لے، یا ان کے وسیلے سے سن لے، ایسی باتیں کرنا یہ منع ہے۔ یہ جو کفار مکہ یہ جتنے بتوں کو بنا رہے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی پوجا بھی کر رہے ہیں یا ہم اس بت کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس لیے منا رہے ہیں کہ یہ محض ایک وسیلہ بنے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی نکیر کی کہ تم ان کو اللہ کے دربار میں ایک وسیلہ بنا کر پیش کر رہے ہو، ان بتوں کو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تم ان کو صرف گرچہ کے وسیلہ کہہ کے ان کی جو تم عبادت میں لگے ہو، یہ عبادت ہی منع ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے، گرچہ کہ تم ان کا وسیلہ صرف استعمال کرنا چاہ رہے ہو۔ تو یہ وسیلہ اس طرح وہ کفار مکہ کہا کرتے تھے۔ یہ وسیلہ اور شفاعت میں فرق ہے کیا شیخ؟ چلیے اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت کل کر دیں گے۔ اب فی الحال جو ہے نا یہ میٹنگ ختم ہوئے گی، تو انشاءاللہ کل اس پر جیسے ہی ہم لوگ نیا درس شروع کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں ہم ابتدا میں اس کی وضاحت کر دیں گے۔ ٹھیک ہے شیخ؟ انشاءاللہ، جزاک اللہ، اچھی جزاک بات ہے۔ اللہ خیر۔ چلیے چوتھا مسئلہ، التنبیہ علی تفسیر سبحان اللہ، تنبیہ سبحان اللہ کی تفسیر پر تنبیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تو یہ کیا مطلب تھا؟ اللہ کی ذات پاک ہے جو یہ آدمی کہہ رہا ہے۔ جی، اللہ کی ذات پاک ہے اور بڑی عظمت و جلال والی ہے۔ اس آدمی کے بیان سے، یہ جو آدمی اس طرح کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو آپ کے دربار میں یا آپ کے پاس سفارشی بنا کر ہم پیش کرتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات سنتے تو اللہ کی پاکی بیان کرتے، تو یہ پتہ چلتا کہ جو سامنے والا بات کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو یہ انکار ہے اس آدمی کے اس طرح کے بیان کرنے پر۔ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو یہ اس بات نہیں ہے اس انسان کے جو کلمات بیان ہو رہے ہیں، یا اس کی طرف سے جس طرح کی
حرکت ہو رہی ہے اس کی تائید نہیں ہے، یہ اس کی تردید ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم لوگ استغفر اللہ بولتے ہیں نا شیخ. استغفر اللہ تو ہم اس معنی میں بولتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اس طرح کے گناہ ہم نہ کر بیٹھیں. ہم اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں اس میں. سمجھ رہے ہیں کیا شیخ؟ جی شیخ. بات جو سامنے والا جو حرکت کر رہا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری مغفرت کرے، کہیں ہم اس طرح کی حرکت کے مرتکب نہ ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. وہ اس معنی میں اپنے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں. اگر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی بھی یہی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یصفون جو کہا گیا، یہ اس طرح کی جو باتیں بہکی باتیں کرتے رہتے تھے کفار مکہ، تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوا سبحان اللہ عما یصفون، سبحانہ و تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان لوگوں کے دعووں سے یا ان کے جو باتوں سے. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے. اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ایسی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ الخامسہ جی شیخ. ان المسلمین یسألونہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستسقاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان گزارش کرتے تھے دعا کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہتے ہوئے ایسا موقع آیا، صحابہ نے دعا کی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برسے. دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا قبول ہوئی. ایسے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے حدیثیں پڑھی کہ جمعہ میں دعا کی، جمعہ کے بعد بادل نہیں تھا، جمعہ کے بعد جب نکلے تو بارش ہوئی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط سالی آئی تو اس وقت آپ نے حضرت عباس ابن عبد المطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، آپ ہمارے لیے چلیے دعا کیجئے بارش کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گزارش پر انہوں نے دعا کی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے گزارش کیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے باوجود آپ کی قبر پر جا کر کسی نے ایسی دعا نہیں کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں یا یہ کہ قحط سالی دور ہو. تو یہ ساری حقیقتیں واضح ہیں جو صحابہ کرام کا عمل تھا کہ کتنی بھی تکلیف کے مواقع آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر وہاں کوئی ایسی بات نہیں کیے کہ اللہ کے رسول اس طرح کی یہ جو مصیبت آئی ہے یہ دور ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. جبکہ بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، خلفائے راشدین کے دور میں بھی کئی ایسے مواقع آئے جب امت کو کافی پریشانیاں لاحق تھیں، خواہ حضرت ابوبکر کے دور میں ہو یا اس کے بعد حضرت عثمان وغیرہ کے دور میں بھی ہوں. تو یہ سارے مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر کسی نے جا کر کوئی کبھی اس طرح کی دعا یا فریاد نہیں کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باحیات ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی جا سکتی تھی. اس کے بعد حضرت عمر نے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے گزارش کی تھی. تو یہاں تک آج کا یہ باب ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل ایک نیا باب پڑھتے ہیں، باب نمبر 65، باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمى التوحید. تو نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.